ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہے اسرائیل، میں نے تمہاری ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم انسانوں کا یا جتنے بھی جاندار چیزیں جن کے اندر روح ہے ان کا روح نکال کر قبض کر کے آسمان تک لے آنا ہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی زندہ چیز کا، کسی بشر یا کسی ایسی زندہ چیز جس کے اندر میرا پھونکا ہوا روح ہے، دی ہوئی جان ہے، تو اس کا روح قبض کرتے ہوئے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ اس پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بالکل۔ جب ایک ماں جس کے پیچھے کفار پڑے ہوئے تھے اس کو مارنے کے لیے، اس کی گود میں ایک 3 دن کا بچہ تھا، وہ بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے وہ سمندر میں گئی، اسے ایک کشتی ملی، اس کشتی کے اوپر وہ سوار ہو گئی، اور وہ کشتی جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کا جا کے روح قبض کر لو، اس کے اوپر موت واقع ہو جائے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ کیونکہ وہ جو بچہ جس کو بچانا چاہ رہی تھی، جس کے لیے اس نے اتنی محنت مشقت، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اس کشتی میں سوار ہو کر سمندر کراس کر کے اس کو بچانا چاہ رہی تھی، اور اس کی ماں کا میں روح قبض کروں گا، اور وہ شخص، وہ بچہ اس کشتی میں ہے، اور اس کشتی میں ایک سوراخ بھی ہے، جبکہ پانی اوپر کشتی میں چڑھ رہا، اور اس بچے کا قصور بھی کچھ نہیں ہے، ابھی حال ہی 3 دن پہلے اس نے دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کو موت آ جائے گی۔ مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن تیرا حکم تھا یا اللہ، میں بجا لایا۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ہے اسرائیل، کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی زندہ شخص یا زندہ چیز جس کے اندر میرا دیا ہوا روح ہے، جان ہے، میں نے حکم دیا ہو کہ اس کا روح قبض کر اور تجھے بڑی خوشی ہوئی ہو؟ تو اس پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ بالکل۔ جب وہ بادشاہ شداد جس نے تیرے مقابلے میں جنت بنائی تھی دنیا میں، جو معاذ اللہ خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ اپنی قوم میں کرتا تھا، اتنا سرکش تھا، وہ اتنا زیادہ تیرا نافرمان تھا، اتنا مغرور تھا کہ میں ہر وقت اس آس، اس چوس میں بیٹھا رہتا تھا کہ جیسے ہی مجھے حکم ہوگا میں اس کا روح ایسے طریقے سے قبض کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو یا اللہ جب وہ جنت بنا کر اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، تو جیسے ہی جنت کے باہر وہ پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، آپ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا روح قبض کر لیا جائے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ اس نے تیرا مقابلہ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو میں اس کا روح قبض کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ جو تیرا مقابلہ کرتا ہے، تیرا نافرمان ہوتا ہے یا رب العالمین، مجھے وہ بہت زیادہ اس پہ جوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہے اسرائیل، جیسا کہ پیچھے تو نے ذکر کیا کہ ایک بچے کی ماں کا روح قبض کرنے کے لیے میں نے تجھے حکم دیا کہ جا اس کی ماں کا روح قبض کر، اور وہ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ، اس کشتی میں ایک سوراخ ہے، اور وہ بچہ 3 دن کا ہے، اور اس کی ماں کا تو نے روح قبض کیا، اور تجھے اس بات پہ دکھ ہوا کہ یہ بچہ بھی حال ہی دنیا میں تشریف لایا ہے، اور یہ دنیا دیکھی تک نہیں، پوری طرح آنکھیں تک نہیں کھولی، اور اس کا روح قبض کرنے کا حکم مل گیا، تجھے افسوس ہوا۔ تو اسرائیل وہی بچہ بڑا ہو کے شداد بنا تھا۔ تو یہ تھی شداد کی ہسٹری۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے دوستو، اس سٹوری سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ پھر انسان اتنے طاقتور یا اتنے علمدار کہاں سے آ گئے؟ فلاں پیر صاحب غیب دا علم جانتے نے، فلاں، عقل اس بات کا تصور ہی نہیں کرتی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہ انبیاؤں سے، نبیوں سے، رسولوں سے بھی زیادہ افضل فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مخلوق ہے اس میں سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل رسول، نبی، پیغمبر، صحابہ، تبع تابعین اور اللہ کے نیک وکار لوگ۔
ایک تو اس سے ہمیں یہ بات اس سٹوری سے ظاہر ہوتی ہے کہ غیب کا علم فرشتے بھی نہیں رکھتے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جسے وہ چاہے جتنا غیبی علم عطا کر دے، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو اللہ کا فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ مر جائے گا، اس نے زندگی ابھی ہی شروع کی ہے، اس نے آنکھیں تک نہیں کھولی، لیکن وہ بڑا ہوا اور اتنا بڑا ہوا کہ اس نے اللہ ہونے کا ہی دعویٰ کر ڈالا، اللہ کے برابر ہی کھڑا ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اسے بھی زندگی دی، موقع اسے بھی دیا، اسے اتنا امیر بنایا، اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ اتنی بڑی اس نے جنت بنائی کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس لیے آپ کے پاس یا ہمارے پاس، ہم انسانوں کے پاس اتنی دولت یا اتنی شہرت یا اتنے معاملات تو ہیں نہیں اس پوری دنیا کے آج کے دور میں۔ 7.5 ارب یا 8 ارب کی آبادی میں کوئی اتنا امیر تو ہے، اتنا امیر تو کوئی ہے نہیں کہ جو شداد جیسا امیر ہو۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی چانس دیا، موقع دیا کہ شاید سدھر جائے۔ آپ کے پاس اور میرے پاس اس زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں اتنا بڑا۔ جن کے پاس ہے وہ اتنے مغرور نہ ہوں کہ شداد اور قارون کی ہسٹری اگر وہ پھلوریں تو کچھ بھی نہیں ہے اس دور کا کوئی بھی انسان۔ بل گیٹ سسٹم دنیا کا فرسٹ امیر آدمی شاید، وہ بھی قارون کے خزانے کا جو جسے کہتے ہیں نا 20واں حصہ بھی امیر نہیں ہے۔ قارون کا جو خزانہ تھا یا اس کی جو امیریت تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں کے اوپر سوار ہوتی تھیں، لادی ہوتی تھی۔ اس دور میں کوئی اتنا امیر نہیں ہے جتنا قارون تھا۔ اس کو خود اندازہ نہیں تھا کہ میرا خزانہ کہاں کہاں کتنا کتنا ہے۔ تو اس کا اینڈ کیا ہوا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مغروری اپنے اندر، تکبر اپنے اندر کسی بھی طرح پیدا نہ ہونے دیں۔ کیوں کہ تکبر اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، چینل پہ نیا سبسکرائب کریں۔ زیادہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔